میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. میرا چیلنج ہے 1 کروڑ روپیہ نقد انعام دوں گا اگر کوئی بندہ میرا ایک حوالہ غلط ثابت کر دے. جب امام نے فرما دیا کہ مجھے یزید کی طرف لے چلو، میں اس کی بیعت کرتا ہوں. اب یہ نہیں جانے دے رہے، اس کا مطلب ہے جس چیز کو شرعاً جائز سمجھتے تھے اس کا آپ نے مطالبہ کر دیا، انہوں نے رد کر دیا، اور جو شرعاً ناجائز تھا امام سے اس کا مطالبہ کیا. اس ناجائز کام پر امام نے جان دینا صحیح سمجھا، لیکن یہ غلط بیعت، لعنتی بیعت جائز نہ سمجھی. اسی بات پر امام علی مقام کو سید الشہداء کہا جاتا. دنیا کے لوگ بٹھا دو، بڑے بڑے بلا بٹھا دو، امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ سید الشہداء پر دلیل پیش کر دیں، ثابت کر دیں سید الشہداء کیسے بنتے ہیں. میں بتاتا ہوں. الحمدللہ ابن زیاد نے غلط مطالبہ کیا، خلاف شرع مطالبہ کیا، امام حسین نے اس کو رد کر دیا، اس نے اس جزا میں امام پاک کو شہید کر دیا. تو اس وجہ سے پاک رسول کے فرمان کے مطابق امام عالی مقام سید الشہداء ہے. یقیناً ہے، یقیناً ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کہانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت کا مسئلہ یزید کے حوالے سے آخری موضوع ہے امام عالی مقام کا کربلا میں یزید کو امیر المومنین فرمانا اور بیعت کرنے کا فرمانا. شیعہ مجتہدین علماء کی کتابوں سے 2 صدی سے 14ویں صدی تک آپ کو شیعہ علماء، اکابرین شیعہ کی کتابوں سے مخصوص اصل عبارت یہ دکھائی جا رہی ہے، تو وہ آپ مشاہدے میں کریں گے. میں 2 صدی سے شروع کروں گا، کتابوں کے نام بتاتا چلوں گا، اور جو مشترکہ اتفاقی عبارت ہے، جس عبارت میں یہ الفاظ موجود ہیں امیر المومنین یزید، جس میں امیر المومنین فرمانا آ گیا. دوسرا بیعت کرنے کا فرمانا، اس کے لفظ ہوں گے فَيَضَعُ يَدَهُ فِي يَدِهِ. تو جو اتفاقی مشترکہ عبارت ہوگی نا سب کی، وہ آخر میں اس کی وضاحت کر دوں گا. پہلے میں ترتیب کے ساتھ حوالے آپ کو پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا حوالہ ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ غامدی کا. یہ 2 صدی کا بندہ ہے، 170 میں اس کی وفات ہے. کربلا شریف کے قصے پر کتاب اس نے بنائی ہے، سب سے پہلے کتاب ابو مخنف نے بنائی ہے. اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب ابو مخنف شیعہ کی ہے. سنی کسی کی کتاب اس صدی میں نہیں لکھی گئی. بعد والوں نے، سنیوں میں سے بعد والوں نے لکھا ہے. ہاں، بغیر مستقل کتاب کی صورت کے محض ایک روایت کے طور پر قصہ کربلا کچھ، یعنی بغیر زیادہ تفصیلات اور وضاحت کے، اجمال کے ساتھ، قدر تفصیل وہ اہل سنت و جماعت کے پاس ملتا ہے. اس وقت میرا مقصد صرف شیعہ کتب سے ثابت کرنا ہے بس.
کیونکہ سب سے زیادہ اس مسئلے کو انہی لوگوں نے اٹھایا ہے. 20 حوالے دوسری صدی سے لے کر 14ویں تک 20 حوالے شیعہ مذہب کی ان کتابوں کے پیش کروں گا جن پر روئے زمین کے شیعہ متفق ہیں. سب سے پہلا حوالہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف کی کتاب مقتل. اس کے 2 نسخے میرے پاس ہیں. ایک مشہور نسخہ ہے بغیر تحقیق کے ایران کا، دوسرا ایک نیا نسخہ تحقیق کے ساتھ چھپا ہے حسن غفاری کی تحقیق کے ساتھ، وہ بھی ایران سے. یہ دونوں نسخے نیٹ پر پڑے ہیں، آپ دیکھ سکتے. اس کے بعد الارشاد، یہ دوسرا نمبر ہے، شیخ مفید کی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں شیخ مفید بغداد کا، ان کا بہت بڑا محدث تھا، امام تھا، مجتہد تھا. الارشاد اس شخص کی وفات ہے 413 ہجری میں. آگے آ گیا تجارب الامم، تیسرا نمبر، ابن مسکویہ، اس کی وفات ہے 421 میں. آگے چوتھا نمبر ہے روضۃ الواعظین و بصیرۃ المتعظین، محمد بن فتال نیشاپوری، اس کی وفات ہے 508 میں. اعلام الورا، ابو علی الفاضل الحسن طبرسی، مجمع البیان جس کی تفسیر دنیا میں مشہور ہے، یہ 6 صدی کا بندہ ہے. مثیر الاحزان، 6 نمبر، مثیر الاحزان، جعفر بن محمد ابن نما حلی، ابن مطہر حلی کا شیخ، اس کی وفات ہے 680 میں. معالی السبطین، محمد مہدی یا محمد صالح بن احمد سروری مازندرانی اصفہانی، تقی مجلسی، جو کہ باقر مجلسی کا والد تھا، یہ اس کا شاگرد ہے. اس کی وفات ہے 1086 میں. 9واں نمبر ہے العوالم، یوسف بحرانی، صاحب حدائق کی کتاب ہے، اس کی وفات ہے 1186 میں. 10واں نمبر ہے الدمعۃ الساکبہ، محمد باقر بن محمد اکمل الوحید البہبہانی، اس کی وفات ہے 1206 میں. اسرار الشہادہ، آغا بن عابد شیروانی، مشہور ہے دربندی، وفات ہے 1285 میں. عبرات المصطفین فی مقتل الحسین، محمد باقر محمودی کی، وفات ہے 1327 میں. نفس المحموم فی مصیبت سیدنا الحسین المظلوم، عباس بن محمد رضا قمی کی، وفات ہے 1359 میں. الامام الحسین و صحابہ، فضل علی القزوینی کی کتاب ہے، وفات ہے 1367 میں. 15 نمبر اعیان الشیعہ، 10 جلدوں کی کتاب ہے، سید محسن امین کی، سید محسن امین عاملی، 1371 میں. یہ سید ہے. مقتل الحسین عبد الرزاق المقرم کی، خواف 2 نقطے کے ساتھ، یہ عراق کا تھا، یہ میرے ہاتھ میں ہے. وفات ہے 1391 میں.
لواعج الاشجان فی مقتل الحسین، اسی سید محسن امین عاملی کی. تاریخ و امام حسین، یہ 24 جلدوں کی کتاب ہے. اس سے یہ حوالے میں نے نکالے ہیں، اور پھر نیٹ سے دیکھا ہے، کتابیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہر حوالے کی تصویر اس میں موجود ہے. تو یہ تاریخ امام حسین جلد دوم صفحہ 809، یہ ایران سے چھپ کر آئی ہے. اس کے اندر سنی شیعہ سب کتابوں کے، سنی اور شیعہ دونوں کے حوالے موجود ہیں، نام موجود ہیں، صفحے جلد وغیرہ سب بتایا گیا ہے. اس میں ایران سے آئی ہے. ان پر جو مزید اضافے کیے ہیں، ناسخ التواریخ جلد 6 جز 2 مرزا محمد تقی سپاہر کی، منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی، تو حضرات یہ ترتیب کے ساتھ بندہ ناچیز نے آپ کو نام گنوا دیے. ملا باقر مجلسی کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ وہ شخص ہے باقر مجلسی، خمینی جیسے نے کہا، خمینی جیسے نے، کہ جو ہمارے مذہب کی ترجمانی باقر مجلسی نے کی ہے، ہم اس کے پابند ہیں. یہ وہ شخص 110 جلدوں میں اس کی کتاب آئی، اور یہ نیا چھاپا ہے. اس کا آپ یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں جلد اور صفحہ. اب جو سب میں ایک اور حوالہ ہے، یہ بہت بڑا، یہ عقیدہ کا ان کا امام ہے. اس کو بولتے ہیں شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی، تلخیص الشافی. تلخیص الشافی یہ جز 2 ہے، صفحہ نمبر 186 ہے. ویسے تو اس سے پہلے شروع ہو رہا ہے مسئلہ، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہاں پر ہے 186 صفحہ پر. اب جو سب کی عبارت ہے نا، جو سارے نقل کر رہے ہیں اتفاق کے ساتھ، وہ عبارت پڑھتا ہوں عربی، اور اس کا انشاءاللہ سادہ مطلب آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جس سے میں پڑھنے لگا ہوں، ایک تو الارشاد ہے، اس کی پڑھوں گا، یہ عربی ہوگی. دوسری منتہی الاعمال ہے عباس قمی کی، یہ ان کا ثقۃ المحدثین بنتا ہے، بہت پرانا بنتا ہے. اس میں ہوگی فارسی، تو فارسیوں کے لیے فارسی پڑھ دوں گا، عربیوں کے لیے عربی پڑھ دوں گا، اور اردو خانوں کے لیے سادہ الفاظ میں انشاءاللہ اس کا مطلب سمجھا دوں گا. عبارت یہ ہے، جو عبارت پیش کرنے لگا ہوں، جس کا مطلب، جس کو پڑھنا ہے میں نے، اس کا پس منظر یہ ہے جو پیچھے لکھا ہوا ہے کہ امام عالی مقام جب کربلا شریف میں پہنچتے ہیں، ابن زیاد کی فوجیں آتی ہیں، عمر بن ابن سعد جس کو مشہور، عمر بن سعد کی آخری شب کو، آخری رات کو امام عالی مقام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. امام عالی مقام کے دعوت دینے پر امام صاحب پیغام بھیجتے ہیں کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، اگر وقت دیں. تو ٹھیک ہے، وہ دونوں حضرات بیٹھ گئے. بیٹھ کر
جو کچھ ان کے درمیان طے ہوا وہ ابھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ابن عمر بن سعد نے جو امام عالی مقام نے فرمایا، جو دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا، بات چیت ہوئی، وہ لکھا عمر ابن سعد نے اور ابن زیاد کو بھیج دیا. وہ کیا لکھا ہے؟ وہ یہ ہے: اما بعد، یہ خط کی عبارت پیش کر رہا ہوں. اما بعد فإن اللہ قد اطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة. هذا حسين قد أعطاني عهدا أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه أو أن يسير إلى ثغر من الثغور فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده فيرى فيما بينه وبينه رأيه وفي هذا لكم رضا وللأمة الصلاح. یہ خط جب ابن زیاد کو پہنچتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ جو کہتا ہے پھر حکم جاری کرتا ہے ابن سعد کے نام، وہ آپ کو سناتا ہوں. فلما قرأ عبید اللہ الکتاب قال هذا كتاب ناصح مشفق على قومه. فقام إليه شمر بن ذي الجوشن فقال تقبل هذا منه وقد نزل بأرضك وإلى جنبك والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة ولتكونن أولى بالضعف والعجز فلا تعطه هذه المنزلة فإنها من الوهن ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة وإن عفوت كان ذلك لك. قال له ابن زیاد نعم ما رأيت الرأي رأيك. اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي فإن فعلوا فليبعث بهم إلي سلما وإنهم أبوا فليقاتلهم فإن فعل فاسمع له وأطعه وإن أبى أن يقاتلهم فأنت أمير الجيش واضرب عنقه وابعث إلي برأسي. وكتب إلى عمر بن سعد أني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة والبقاء ولا لتعتذر له ولا لتكون له عندي شافعا. انظر فإن نزل حسين وأصحابه على حكمي واستسلموا فبعث بهم إلي سلما وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فإنهم لذلك مستحقون إلى آخر وقت. اب میں پہلے فارسی ترجمہ اس کا پڑھوں گا عباس قمی کی منتہی الاعمال سے. پس منظر سمیت سناتا ہوں. پس چون حضرت آمدن لشکر را برائے مقاتلہ او دید بسوء ابن سعد پیام فرستاد کہ من باتو مطلب دارم و می خواہم ترا ببینم. پس شبانگاہ
یک دیگر را ملاقات نمودا و گفتگو بسیار با هم نمودند. پس عمر بسوء لشکر خیش برگشت و نامہ با عبید اللہ زیاد نوشت: اے امیر، خداوند آتش بر افروختہ نزاع مارا با حسین خاموش کرد و امر عمر را اصلاح فرمود. اینک حسین با من عہد کردہ کہ برگردد بسوء مکانے کے آمدہ یا برود در یکی از سرحدات منزل کند و حکم او مثل یکی از سایر مسلمانان باشد در خیر و شر، یا کہ برود در نزد امیر یزید دست خود را در دست او نهد تا او هرچه خواهد بکند و البته در این مطلب رضایت تو و صلاحیت امت است. بالجمله چون نامه با عبید الله رسید و خواند، گفت این نامه شخص ناصح مهربان است با قوم خود و باید قبول کرد. شمر ملعون برخاست و گفت: ای امیر، آیا این مطلب را از حسین قبول میکنی؟ بخدا سوگند کہ اگر او خود را به دست تو ندهد و در پی کار خود رود، امر او قوت خواهد گرفت و تو را ضعف رو خواهد گرفت. اگر خلاف کند، دفع او را دیگر نتوانی کرد. لیکن الحال به چنگ تو گرفتار است. وانچه رایت در باب او قرار گیرد، از پیش می رود. پس امر کن که در مقام اطاعت و حکم تو برآید. پس آنچه خواهی از عقوبت یا عفو در حق او و صحابش به عمل آور. ابن زیاد حرف او را پسندید و گفت: نامه می نویسم در این باب با عمر بن سعد و با تو آن را روانه می کنم و باید ابن سعد آن را بر حسین و صحابش عرض نماید. اگر قبول اطاعت من نمودند، ایشان را سالما بنزد من بفرستاد و اگر نه، به ایشا کارزار کند و اگر پسر سعد از کارزار با حسین ابا نماید، تو امیر لشکر می باش و گردن عمر را بزن و سرش را برای من روانہ کن. یہ فارسی ہے. اردو کیا ہے؟ اردو یہ ہے کہ ابن سعد نے خط لکھا کہ اللہ پاک نے آگ بجھا دی. جو حسین کے ساتھ جھگڑے کی آگ تھی وہ بجھ گئی. یہ حسین ہے، انہوں نے میرے ساتھ عہد کر لیا کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر چلا جاتا ہوں اور یا میں سرحد کی طرف چلا جاتا ہوں مسلمانوں کی، وہاں پر جو مسلمانوں کی فوج یزید کی امارت میں، خلافت میں وہاں کام کر رہی ہے، جو ان کے حقوق ہوں گے وہ میرے حقوق ہوں گے، جو ان کے فرائض ہیں خلیفہ کی طرف سے وہی میرے اوپر فرائض ہوں گے، میں قبول کروں گا. یا پھر مجھے امیر المومنین یزید کی طرف لے چلو، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، بیعت کر دیتا ہوں. یہ تین باتیں حسین نے کی ہیں. اس میں تمہارے لیے اے ابن زیاد، عمر بن سعد نے لکھا، تمہارے لیے خوشنودی ہے اور امت کی اس میں بہتری ہے. عبید اللہ بن زیاد نے کتاب پڑھی، یعنی خط پڑھا، کہنے لگا یہ تو کسی نصیحت والے مہربان امت پر جو ہے نا، اس بندے کا یہ خط ہے. اتنا اس نے کہا، شمر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اب یہ سبب بننے لگا امام کی شہادت کا اور ابن زیاد کے اس ظلم کا، اور حقیقت آپ کے سامنے آنے لگی ہے. اب جناب جی شمر اٹھتا ہے اور کہتا ہے، ہاں اتقول هذا میں حسین سے یہ قبول کر رہا ہے، تو یہ تین باتیں دے رہا ہے حسین سے، یہ تین ان میں سے کوئی بات تو قبول کرنا چاہتا ہے.
جبکہ وہ تو تیرے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا، حسین تو تیرے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا. اللہ کی قسم، یہ شمر کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم اگر تیرے علاقے سے چلا گیا، تیری بیعت نہ کی اس نے، اس کی طاقت بن جائے گی. جب طاقت بنے گی تو کمزور ہو جائے گا، اس کی طاقت بن جائے گی، وہ تیری حکومت کا، عراق کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا. لہذا تیری بہتری اسی میں ہے، اس کو کہو میری بیعت کر. اگر تیری بیعت کر لے تو اس کو سزا دے، تیری مرضی، معاف کرے، تیری مرضی. دونوں اختیار تیرے ہاتھ میں ہوں گے، لیکن وہ پھر دوبارہ تیرے مقابلے میں اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا. تیری حکومت تو بچ جائے گی. فوراً ابن زیاد کا دماغ بگڑ گیا شمر کی اس شرارت سے، شمر کے اس فتنے سے، شمر کی اس بکواس سے. جب اس کا دماغ بگڑا، اس نے کہا ہاں ٹھیک کہا ہے تم نے. ابن سعد سے کہا یہ میں خط لکھ رہا ہوں، حسین کو میری بیعت کی دعوت دے، کرے تو ٹھیک، ورنہ اس کا سر قلم کر دے اور اس کے ساتھیوں کو مار دے. ایسے ہی خط پہنچا. امام عالی مقام نے فرمایا میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے ذلت ہے، اس کی اجازت قطعاً نہیں بنتی. اب بات سمجھنا، ان کے عقیدے کا امام، شیخ الطائفہ جس کو بولتے ہیں، یعنی روئے زمین کے شیعوں کا اتفاقی امام، شیخ الطائفہ یعنی طائفہ شیعہ، جماعت شیعہ کا متفق علیہ شیخ ابو جعفر طوسی، یہ 5ویں صدی کا بندہ ہے. 4تھی بھی پائی ہے، 5ویں بھی پائی ہے. یہ لکھ رہا ہے، اس کی عبارت بھی سنا دیتا ہوں کیونکہ تھوڑی سی اس کی عبارت مختلف ہے دوسروں سے. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے وقد روی انہ علیہ السلام قال لعمر بن سعد اختاروا مني اما الرجوع الى المكان الذي اقبلت منه او ان اضع يدي على يد يزيد فهو ابن عمي يرى في رايه واما ان تسيروا بي الى ثغر من ثغور المسلمين فاكون رجلا من اهله لي ما له وعلى علي ما عليه وان عمر كاتب الى عبيد الله بن زياد بما سر فابى عليه وكاتب بالمناجزه. اب بات سمجھنا، یہاں پر یہ لفظ ہے، امام حسین نے 3 باتیں جو پیش کی، وہاں یہاں پر امیر المومنین کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر ایک عجیب لفظ ہے. ادھر لفظ ہے اضع یدی علی ید یزید، میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں. فہو ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. امام حسین فرما رہے ہیں یزید کون ہے؟ افسوس ہے ان لوگوں پر جو حسین کے چچا کو بھونکتے ہیں، جن کو حسین اپنی زبان سے چچا کہہ رہے ہیں. وہ کون ہے؟ حضرت معاویہ ہیں، کیونکہ رشتے میں چچا لگتے ہیں ان کے، واقعتاً چچا لگتے ہیں رشتے میں. تو وہ کہہ رہے ہیں امام حسین ہو ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. یرا فی یرایا، میرے متعلق جو رائے قائم کرے گا اچھی رائے ہوگی. کیا بات. اب یہ آگے خود لکھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ. فلما را، یہ شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی لکھ رہا ہے، اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں. فلما را علیہ السلام، جب امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا قوم کا اقدام، یعنی کیا مطلب؟
کہ وہ تو یہ باتیں نہیں مان رہے، وہ تو اور بات کر رہے ہیں کہ ابن زیاد کی بیعت کر رہا ہوں۔ اب آپ نے عالمہ جان لیا انہو ان داخلہ تحت حکم ابن زیاد، اگر ابن زیاد کی بیعت کرتے ہیں، اس کی بیعت سے اس کی محکومیت کرتے ہیں، اس کے حکم کے پابند بنتے ہیں، جو مرضی کرے، تو تعجل الذل والعار، ذلت اور عار، شرمندگی بہت جلد ہو جائے گی میری۔ وآل امرہ من بعد الی القتل، میں اس کی بیعت بھی کر لوں گا پھر بھی یہ مجھے قتل کر دے گا۔ التجا الی المحاربہ والمدافع عن نفسہ۔ تو امام حسین نے، اب یہ خود میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ امام حسین پاک کا اس بات پہ اڑنا یہ ضرور بنتا تھا ان کی شان کے بالکل مطابق بنتا تھا۔ کیوں؟ خلیفہ تھا یزید، اس کی اجازت اذن کے بغیر اس نائب کا امام حسین جیسے عظیم شخصیت مبارکہ کو اپنا پابند بنانا، اس کی شرع اجازت نہیں دیتی تھی، اس کی شرع اجازت نہیں دیتی تھی۔ جب امام نے فرما دیا کہ مجھے یزید کی طرف لے چلو، میں اس کی بیعت کرتا ہوں، اب یہ نہیں جانے دے رہے، اس کا مطلب ہے جس چیز کو شرعاً جائز سمجھتے تھے اس کا آپ نے مطالبہ کر دیا، انہوں نے رد کر دیا، اور جو شرعاً ناجائز تھا امام سے اس کا مطالبہ کیا۔ اس ناجائز کام پر امام نے جان دینا صحیح سمجھا، لیکن یہ غلط بیعت، لعنتی بیعت جائز نہ سمجھی۔ اسی بات پر امام علی مقام کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ بٹھا دو، بڑے بڑے ملا بٹھا دو، امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ سید الشہداء پر دلیل پیش کر دیں، ثابت کر دیں سید الشہداء کیسے بنتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں۔ الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء عمی حمزہ، میرا چچا حمزہ سید الشہداء ہے۔ پھر فرمایا وہ شخص جو کسی حاکم کو، ظالم کو حق کہے منہ پر اور وہ اس کو قتل کر دے، وہ سید الشہداء ہے۔ ابن زیاد نے غلط مطالبہ کیا، خلاف شرع مطالبہ کیا، امام حسین نے اس کو رد کر دیا، اس نے اس جزا میں امام پاک کو شہید کر دیا۔ تو اس وجہ سے پاک رسول کے فرمان کے مطابق امام عالی مقام سید الشہداء ہے، یقیناً ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کہانی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میرا چیلنج ہے 1 کروڑ روپیہ نقد انعام دوں گا اگر کوئی بندہ میرا ایک حوالہ غلط ثابت کر دے۔ اہل سنت و جماعت کی صحیح تاریخ تبری جو اس وقت دار ابن کثیر دمشق بیروت کی چھپی ہوئی میرے ہاتھ میں ہے، یہ جلد نمبر 4 ہے، صحیح تاریخ تبری۔ اس میں بھی وہی الفاظ ہیں بعینہ، وہی الفاظ ہیں۔ ایک حوالہ سنیوں کا ہو گیا، 20 حوالے شیعوں کے ہو گئے۔ کتنے؟ 20 حوالے میرے بھائیوں۔ تو یہ ہے حقیقت کربلا کی۔ کربلا کا جو پس منظر جس کو کہا جاتا ہے نا کہ آخر اتنا بڑا سانحہ کیوں پیش آیا، اس کی حقیقت یہ ہے، چھپانے والوں نے اس حقیقت کو چھپایا 1300 سال۔ بڑے بڑے ہمارے اکابرین اس حقیقت کی چھان بین کے لیے انہوں نے اقدام نہ کیا۔ جن حضرات نے اسی حقیقت کو سمجھا
انہوں نے بیان کیا، لیکن بعد والے تاخیر کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ حقیقت چھپتی چلی گئی. لوگوں کے سامنے کچھ ڈالا گیا، کتابوں میں کچھ ہے. اب اگر امیر المومنین کہنا امام حسین کا یزید کو یا ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا فرمانا اگر یہ امام حسین کی ہوتی ہے توہین اس سے، تو جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے وہ کتابیں ان کے لکھنے والے یہ سارے امام ان کے، یہ سب کے سب گستاخ امام حسین بن گئے. بھی لکھا تو انہوں نے ہے، میں نے تو سنایا ہے. میں مجرم بنتا ہوں اگر نہ ہو. اب یہ جو شیعہ سادے لوگ ہیں ان کو اپنے مولویوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ بتاؤ جو چشتی نے کہا ہے یہ ٹھیک ہے یا جو تم کہتے ہو وہ ٹھیک ہے. یہاں پر آخری بات بہت ضروری سمجھتا ہوں. یہ منتہی اعمال اور بڑے کئی حضرات نے ان کے، یہ در حقیقت ابو مخنف جو ہمارے تمام ائمہ محدثین کے نزدیک، علماء جرح و تعدیل کے نزدیک بالاتفاق کذاب ہے. ہمارے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں خود لکھا ہے کہ سب کا اتفاق ہے کہ ابو مخلف کذاب ہے. اس کذاب نے ایک کہانی گھڑی اس حقیقت کے مقابلے میں. اس نے یہ گھڑی، اس نے کہا عقبہ بن سمعان ایک شخص ہے، وہ امام حسین پاک کے گھر والے محترمہ زوجہ محترمہ سیدہ رباب پاک سلام اللہ علیہا کا غلام تھا. تو وہ کہتا ہے میں تو قدم قدم مدینہ سے مکہ، مکہ سے عراق، عراق آخری دم تک ساتھ رہا ہوں. میں نے یہ بات نہیں سنی جو لوگ کرتے ہیں، صرف اتنا ہی فرمایا تھا مجھے کہیں زمین وسیع میں جانے دو. اب بات سمجھنا، اس کا جواب میں شیعہ حضرات کے گھر سے دینا چاہتا ہوں. عباس قمی نے منتہی اعمال وغیرہ بعد نے ناسخ نقل کر کے اور کہا لگتا ہے ایسے کہ عمر بن سعد نے اپنی طرف سے یہ بات ڈال دی ہوگی، لیکن میں اس عقبہ بن سمعان کی ہی حقیقت کھولتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ دیکھو معجم رجال الحدیث، الامام الخوئی، شیعہ مذہب کا امام خوئی، ایران سے چھپی، دار و احیاء التراث العربی، بیروت لبنان سے، اور پھر یہ بندہ ادھر کا ہے ایران کا. یہ حضرت ان کے جو راوی ہیں نا شیعہ مذہب کے حدیثوں کے راوی، ان حدیثوں کے راویوں پر یہ کتاب ہے، ان کا تعارف ہے اس میں. تو اس کی جلد جو ہے نا، جلد نمبر 12، یہ 7736 پر عقبہ بن سمعان کا ذکر ہے. جو لکھا ہوا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. من اصحاب الحسین علیہ السلام، عقبہ بن سمعان، یہ شیخ طوسی نے لکھا، ابو جعفر طوسی. اس کی کتاب کیا ہے؟ اس کی رجال الطوسی یا رجال الشیخ اس کو بولتے ہیں. رجال الشیخ میں اصحاب حسین یعنی امام حسین کے ساتھیوں سے اس کو شمار کیا. اب اگلا جو جملہ ہے اس پر ذرا غور کرنا. وَاسْتُشْهِدَ بَيْنَ یدی الحسین علیہ السلام، یہ شخص عقبہ بن سمعان امام حسین کے سامنے شہید ہو گیا، اور یہ منتہی اعمال وغیرہ وغیرہ میں لکھا ہوا ہے. وَوَقَعَ التَّسْلِيمُ عَلَيْهِ فِي زِيَارَةِ الرَّجَبِيَّةِ. اب بات سمجھنا، عقبہ بن سمعان کہاں شہید ہو گیا؟ یہ ان کے مذہب کا سب سے بڑا ٹھیکیدار، وکیل، زعیم
شیخ الطائفہ جس کو کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہاں شہید ہو گیا؟ امام حسین پاک کے سامنے شہید ہو گیا. واستشہد بین یدی الحسین، حسین پاک کے سامنے. اب بتانا، حسین پاک کے سامنے جب شہید ہو گیا تو بعد میں کسی راوی کو کیسے بتا دیا کہ میں سارا رستہ ساتھ رہا ہوں؟ یہ بات امام حسین نے نہیں کہی، یہ بات اس نے کہاں بتائی؟ مرنے کے بعد کس کو بتائی؟ شہید تو ہو گیا امام حسین کے سامنے. وعن بعض المؤرخین من العام، عام مؤرخین، وہ خاص تھا نا کیونکہ وہ تو امام ہے، شیخ الطائفہ تو امام ہے، اس نے تو کہہ دیا کہاں مرا؟ امام حسین کے سامنے مر گیا. لیکن کہتا ہے بعض عام مورخین میں سے کسی نے لکھا ہے کہ انہ فر من المعرکہ ونجا، کہ یہ عاشق مارکے سے امام حسین کے جب جنگ ہو رہی تھی تو دڑکی لگائی اور بھاگ گیا، ونجا، اور نجات پا گیا. اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا عاشق تھا. امام حسین شہید ہو رہے ہیں اور یہ دڑکی لگا کے بھاگ رہا ہے. وہ ظالم اگر تو ہوتا امام حسین کا تو کہتا اوئے پہلے امام نہیں، پہلے میں، جب تک ہماری جان ہے امام پر کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے. خیر، اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک فرضی شخص بنایا گیا جس کے متعلق کبھی تو یہ جھوٹ اچل گیا کہ یہ کون ہے؟ شہید ہو گیا کہاں؟ امام حسین کے سامنے. اور کبھی آ گیا نہیں جی امام حسین کے سامنے سے دڑکی لگا کر بھاگ گیا. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو معلوم ہوا یہ اسی وجہ سے کسی ان کے بڑے محقق نے اس عقبہ بن سمعان کی کہانی کا اشارہ تک نہیں کیا، ذکر تک نہیں کیا. وہ سمجھتے تھے یہ جھوٹ ہے اور جو میں آپ کو سنا چکا ہوں یہ سچ ہے. میرا چیلنج ہے، اگر کوئی اس کا جواب دے دے تو بندہ ناچیز رجوع کرے گا، معافی مانگے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اگر جواب نہ بن سکے تو کم از کم اتنا ضرور کرو، خدا سے نہیں ڈرنا تو امام حسین سے تو ڈر جاؤ. ایسی پاک ہستیوں کی جو صحیح اور سچی باتیں ہیں ان کو چھپا کر جھوٹیوں کو بنا بنا کر لوگوں کے سامنے ڈالنا اور پیسہ کمانا، یہ کسی حسینی کا کام ممکن ہی نہیں ہے، کسی حسینی کا کام نہیں ہے. خلاصہ حقیقت یہ نکلی کہ امام حسین پاک اور کربلا کا ذمہ دار ابن زیاد اور ابن سعد ہیں، یزید نہیں. اس پر شیعہ سنی جو محققین لوگ ہیں وہ سب متفق ہیں. باقی ہواؤں میں باتیں اچھالنے والے ڈالنے والے سمجھ نہیں آ رہی ان کا کیا نام، ان کا کیا تذکرہ کرے. اور اس سے پتہ چل گیا ہے یزید پر جو زمانے میں لعنت ڈلوائی ہے اب ان کا کیا بنے گا. کہ مجرم تو کوئی تھا، بنا کس کو دیا، کیوں دیا؟ کہ اس کی آڑ میں صحابہ کرام پر زبان کھولنے کا موقع ملتا ہے. جو اگر یہ دین غلط ہاتھوں میں چلا گیا تھا تو یزید کے ہاتھوں تک یہ دین کیسے پہنچا؟ اس کا مطلب ہے کہ یزید کے ہاتھوں تک یہ دین پہنچایا گیا. یزید کے ہاتھوں میں دین کس نے پہنچایا تھا؟ یزید کو خلافت کے لیے سلیکٹ اس کے باپ معاویہ نے کیا تھا. معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا. اب بات اور پیچھے چلی گئی. اب ہم پوچھنا چاہیں گے اس کا مطلب یزید مرضی سے تخت میں نہیں بیٹھا، اسے اس کے باپ نے بٹھایا تھا. اب بتاؤ اسے اس کے باپ کو دمشق میں کس نے بھیجا تھا؟ اس کے باپ کو دمشق کا حاکم کس نے بنایا تھا؟ اس کے باپ پر یہ کرم نوازی کس نے کی تھی؟ تو کہتے ہیں تیسرے خلافت کے دور میں یزید کو پورا دمشق دے دیا گیا تھا. دوسرے خلیفہ نے اس کے نام پہ خط لکھ دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اسے تیسرے خلیفہ نے بٹھایا تھا. اب بتاؤ تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کس کمیٹی نے کیا تھا؟ کہ شورا کمیٹی نے کیا تھا. وہ کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ وہ دوسرے نے بنائی تھی. وہ دوسرے کو کس نے بٹھایا تھا؟ وہ پہلے نے بٹھایا تھا. اس کا مطلب صرف یزید ہی مجرم نہیں تھا جس نے وہ تلوار جو ساری زندگی کفر کے خلاف چلی تھی 25 سال نیام میں کیوں رہی؟
اتنا بڑا جنگجو اور اتنا بڑا بہادر مدینے میں ہو اور خالد بن ولید جیسا ڈاکو لشکر اسلامی کی سرداری کرے، اتنا بڑا فاتح اسلام مدینے میں ہو، اور گنڈے لٹیرے ڈاکو چور اچیرے تلواریں نکال کے اسلام کے علمبردار بن جائیں۔ پڑھوں کردار کے کون کس کردار کا مالک تھا؟ ابو سفیان جیسے کافر کا بیٹا شام کا حاکم بن جائے۔ جو اصل مدعا ہے، اب ابن زیاد کی طرف جاتے ہیں تو صحابہ پر زبان نہیں کھلتی، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صدق پر رہنے کی توفیق عطا۔